اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ معزز حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل افطار ہمارے انتہائی محبت کرنے والے عزیز جناب محمد امین محمد یاسین محمد رحمان محمد رمضان محمد رحمان محمد یاسین محمد رمضان اور ان کے والد صاحب حاجی محمد زمان ماشاء اللہ، ان کے بزرگ حاجی محمد زمان صاحب نے اس مقام پہ نبی پاک کے غلاموں کو روزہ افطار کرانے کی نیت سے اس محفل کا اہتمام کیا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کی برکات بھی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی خیر، رحمت، برکت، اولاد کی طرف سے کوئی غم نہ دے، ہمیشہ خوشیاں دے۔ آپ حضرات نے ان عزیزوں کی زبان سے سرکار کی نعتیں سنی۔ اصل میں ان محافل کا مقصد ہوتا ہے مل بیٹھنا اور کچھ دیر اپنا محاسبہ کرنا، اللہ اور اللہ کے پیاروں کی باتیں سننا اور سننا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کا وہ پیغام پیش کیا ہے جس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مومنو پکی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ پھر ٹوٹنے نہ پائے۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی باری میں توبہ بھرنی میں ہاں بے اعتبارا، فرماتے ہیں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں۔ اس میں خیر صوفیاء نے بڑی حسین بحث کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ توبہ ہر صورت کرنی چاہیے، اگر ٹوٹ بھی جائے پھر کر لو، پھر ٹوٹ جائے پھر کر لو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے 70 سال اس نے نیکی کی، پھر بری لائن پہ چڑھ گیا، 70 سال وہ گناہ کرتا رہا، 70 سال گناہ کرنے کے بعد پھر خیال آیا کہ میں کتنا برا آدمی ہوں، میں نے نیکی چھوڑ دی ہے، پھر توبہ کی، پھر نیکی شروع کر دی۔ 70 سال کے بعد اس نے پھر گناہ کرنے شروع کر دی، تو بار بار وہ توبہ کرتا توڑتا، تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اب میں نے توبہ کرنی نہیں، اب میں بخشا نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں اتنا بے اعتبارہ ہو چکا ہوں اللہ کی نگاہ میں، بار بار توبہ کرتا ہوں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب میں توبہ نہیں کروں گا، تو غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے یہ ہاتھ تو نے قائم کیا، میں نے تو اپنا دروازہ بند نہیں کیا، آج بھی آ جا، میں آج ہی معاف کروں۔ ہمارا خالق اتنا کریم ہے، اتنا مالک ہے۔ نبی پاک سرور عالم فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہ جتنی محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک ماں کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، بیٹے کو بخار ہو جائے، والدین کی نیند ختم ہو جاتی ہے، ساری ساری رات جاگ کے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ایک ماں کی اتنی محبت ہے، 70 ماہ کی محبت کتنی ہوگی؟ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندہ جب گناہ کرتا ہے تو بعض مرتبہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کو تباہ کر دیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، ابھی تباہ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگتا۔ پھر گناہ کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اسے تباہ کر دیں، پانی کہتا ہے میں اسے غرق کر دوں، اللہ فرماتا ہے نہیں، شاید یہ توبہ کر لے۔ یعنی آخری دم تک اللہ اپنے بندے کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ توبہ کر لے۔ اور پھر اس کا کرم دیکھیے کہ اتنے اتنے گناہ ہیں کہ ان کا نام لینے سے بھی شرم آتی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بندے سارے گناہ کر کے اگر تو سچی توبہ کر لے نا، تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنا رحمان ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے گناہوں کو پھر گناہ نہیں لکھوں گا،
गुनाहों को नेकियां लिख लूंगा। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ये कुरान पाक की आयत। अल्लाह फरमाता है कि मैं गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा। आप अंदाजा करें कि उसका कर्म कितना है कि एक आदमी ने जिंदगी भर गुनाह की, बुराइयां करता रहा, याशियां बदमाशियां करता रहा, नामा अमाल स्याह हो चुका है गुनाहों से, लेकिन एक बार सच्ची तौबा कर ले। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, इसने जितने गुनाह किए ना लिख दो कि इसने नेकियां की। सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। अल्लाह जो चाहता है वो मिटा देता है, व युस्बित, और जो चाहता है वो लिख देता है, व इंदहु उम्मुल किताब, किताब उसकी अपनी है, उसी के पास है। इस पे उलमाए किराम ने बहस की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कहा है कि मैं जो चाहता हूँ वो मिटा देता हूँ, जो चाहता हूँ वो लिखता हूँ, किताब मेरी अपनी है। तो सूफिया ने भी, उलमा ने बड़ी बड़ी हसीन बहसें की हैं अल्लाह ताला के इरशादात पे। वो फरमाते हैं पहली बात तो ये है कि अल्लाह लिखता क्यों है। हम लोग किसी डायरी में कोई बात लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? लिख लें, भूल ना जाए। इंसान भूलने वाला है, हो सकता है याद ना रहे, तो डायरी में होगी तो कम अज कम लिखी होगी, सामने होगी। हम इसलिए लिखते हैं कि भूल ना जाए, और अल्लाह तो कभी भूलता नहीं, फिर लिखता क्यों? हम बाद मरतबा डायरी में लिखते हैं, फिर ख्याल आता है कि नहीं ये गलत बात लिखी है, फिर उसको मिटा देते हैं। गलत लिखी हो तो मिटा देते हैं, भूलने का डर हो तो लिख लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ना तो भूलता है ना अल्लाह ताला गलत लिखता है। सवाल ये है कि जो अल्लाह ने कहा मैं जो चाहता हूँ लिखता हूँ, जो चाहता हूँ मिटाता हूँ, वो लिखता क्यों है जब वो भूलता ही नहीं है? उसे लिखने की क्या जरूरत है? और जब गलत नहीं लिखता तो फिर मिटाता क्यों है? अल्लाह फरमाता है जो चाहता हूँ लिखता हूँ, जो चाहता हूँ मिटाता हूँ। सूफिया ने बड़े मजे की बात की। वो फरमाते हैं असल में बात ये है, अल्लाह बताना ये चाहता है कि मुझे तो ना मैं भूलता हूँ ना मैं गलत लिखता हूँ। मेरे जो औलिया अल्लाह हैं, मेरे जो दोस्त हैं, जो सारी सारी रात मेरे दर पे झुकते रहते हैं, रोते रहते हैं, जारियां करते हैं, मैंने उनको अपना दोस्त बना लिया। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, और हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा नफल पढ़ पढ़ के मेरे करीब आ जाता है। ये याद रखें कि फर्ज पढ़ने से अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलता, नफली इबादत से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। क्यों? फर्ज ये ड्यूटी है, जिस अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, औलाद दी है, रिज़्क़ दिया है, उसने 5 वक्त हम पे नमाज फर्ज की है। ये ड्यूटी है। आप ड्यूटी देंगे तो आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देगी, ड्यूटी नहीं देंगे तनख्वाह नहीं देगी। ये जो फर्ज है ये तो ड्यूटी है। अपनी तरफ से बंदा होने के नाते बंदा अल्लाह के दरबार में नफल पढ़ता है कि या अल्लाह मुझे तुझसे मोहब्बत है, मैं तुझे सजदा कर रहा हूँ, तेरा खालिक है, मालिक है। अल्लाह फरमाता है यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, बंदा नफल पढ़ के मेरे करीब आता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जितने अल्लाह के वली हैं ना, ये हम में है, आले सुन्नत में। वाबियों में आज तक कोई वली, हालांकि उन्होंने वलियों की लिस्ट तैयार की हुई है, उन्होंने किताबें लिखी, हमारा ये भी वली है, वे भी वली। तो हमारा ये दावा है कि अल्लाह के वली सब में हम में है, उनमें नहीं है। मुझे एक वाबी कहने लगा हम में वली क्यों नहीं? मैंने कहा जिन्होंने 20 रकात की 8 पढ़नी हो वहाँ वली कैसे पैदा? तुम तो तरावियां भी 20 की 8 पढ़ते हो। वली वहां पैदा होते हैं 20 तरावियां में पढ़े, फिर रात को तहज्जुद भी पढ़े, अल्लाह के दरबार में झुके, अल्लाह से मोहब्बत करे। तो अल्लाह फरमाता है यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिन नवाफिल, मेरा बंदा नफल पढ़ के मेरे करीब आ जाता है। आप हैरान होंगे कि अल्लाह फरमाता है जब वो मेरे करीब आता है, नफल पढ़ता रहता है, फ़अहबब्तुहु, फिर मैं उसे मोहब्बत करता हूँ कि देखो ये बंदा है, फर्ज भी नहीं है, सिर्फ मेरी अब मोहब्बत में नफल पढ़ रहा है, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। हदीस के लफ्ज़ है मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, फ़अहबब्तुहु, जब वो नफल पढ़ता है मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। आगे है फ़इज़ा अहबब्तुहु, पहले फरमाया मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर फरमाया जब मैं मोहब्बत करता हूँ, फिर उस मोहब्बत का इनाम क्या देता हूँ? फ़कुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही, फिर उस बंदे के कान मैं बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है। व बसरहु लज़ी युबसिरु बिही, उसकी आंखें मैं बन जाता हूँ जिनसे देखता है। व यदहु लती यब्तिशु बिहा, उसके हाथ मैं बन जाता हूँ जिनसे पकड़ता है। व रिजलहु लती यमशी बिहा, अल्लाह फरमाता है उसके पाँव, यानी अल्लाह तबारक व तआला की हदीस कुदसी है बड़ी लंबी। अल्लाह फरमाता है कि मैं उस बंदे के हाथ बनता हूँ, उस बंदे के पाँव बनता हूँ, जुबान बनता हूँ,
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی شکل میں متشکل ہوتا ہے، بلکہ معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا پیار کرتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں پھر طاقت اللہ کی ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے پھر دیکھنے والی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں چلنے والی طاقت اس کی ہوتی ہے، پھر وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں زمین ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی طاقت سے نہیں چکتے، وہ اللہ تک کی طاقت سے چلتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب وہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو پھر کیا کرتا ہوں؟ جب میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، تو پھر اس محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یہ کتاب تو ہی لے لے۔ لو کہتے ہیں کتاب کو، لو کتاب، اور قلم کہتے ہیں قلم کو۔ اللہ فرماتا ہے پھر لو قلم میں بندے کے حوالے کر دیتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں جو تیرا مرضی ہے لکھ، جو تیرا مرضی ہے مٹا۔ کوئی ولی کہتا ہے لکھ دے، میں لکھ دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے مٹا دے، تو مٹا دے۔ مجھے نہ بھولنے کی عادت ہے نہ مجھے لکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یار کہتا ہے لکھ دے، لکھ دے۔ ہمارے راول پنڈی کے ساتھ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ ہمارے راول پنڈی شہر میں حضرت شاہ چند چراغ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت شاہ چند چراغ یہ راول پنڈی میں، حضرت بری امام کا دربار یہ نور پور شاہ اسلام آباد میں۔ تو ایک عورت حضرت شاہ چند چراغ کے پاس آئی کہ حضرت شادی کیا بڑا عرصہ ہوا، اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا اور کہا کہ صبر کر، اللہ نے تیری قسمت میں بیٹا لکھا ہی نہیں، کوئی بیٹا تیری مقدر میں نہیں ہے۔ وہ روتی روتی چل پڑی، راستے میں ایک اور عورت ملی، اس نے کہا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا شاہ چند چراغ کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا ہے میں نے لوح محفوظ کی تختی پڑھی ہے، تیری قسمت میں اور بیٹا ہے ہی نہیں، میں اپنے مقدر پہ رو رہی ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ یہ چھوٹا ولی ہے، تو بری امام کے پاس جا، وہ بڑا ولی ہے، تو اس کی بات چھوڑ تم وہاں جاؤ۔ اولاد بڑا میٹھا میوہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، وہ تیار ہو کے حضرت بری امام کے پاس چلے، جا کر کہا کہ پیر صاحب بہت دور سے آئے ہیں، اولاد نہیں ہے، مہربانی کریں۔ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ بڑی امید لے کر بڑے دور سے آئی ہے، تو اسے بیٹا عطا کر۔ 9 مہینے کے بعد اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اس نے 40 دن گزارے غسل کر کے، بیٹے کو اچھی طرح تیار کر کے کپڑے میں لپیٹا، اور وہ شاہ چند چراغ کے پاس گئی۔ یہ عورتوں کے عقیدے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تو بھی ولی بنا پھرتا ہے، کہتا ہے اولاد نہیں، بیٹا نہیں، دیکھ یہ بیٹا ہے، تو کہتا ہے بیٹا تیری قسمت میں ہے ہی نہیں، دیکھ لیے بیٹا ہے۔ حضرت شاہ چند چراغ نے کہا تجھے مغالطہ ہوا ہے، یہ بیٹا نہیں یہ بیٹی ہے۔ اس نے غصے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا تو وہ بیٹی تھی، بیٹا نہیں۔ بڑی پریشان ہوئی، یہ کیا ہوا؟ یہ 40 دن تو میں اس کو تیار کرتی پیشاب کراتی رہی، یہ تو لڑکا تھا، ابھی لے کر آئی وہ لڑکا تھا۔ اس نے کہا لڑکی، وہ لڑکی ہوگی۔ اس نے پھر لپیٹا اور بری امام کے پاس گیا۔ اس نے کہا آپ نے کہا تھا بیٹا، تو یہ تو بیٹی ہے۔ انہوں نے کہا تو اسے کسی نے مذاق کیا ہے، یہ بیٹا ہے۔ اس نے دیکھا تو بیٹا، اچھی طرح تسلی کر کے نا بیٹا، پھر شاہ چند چراغ کے پاس، تو ویسے کہتا بیٹی، ایک بیٹا۔ اس نے کہا بیٹی ہے، پاگل بیٹی ہے، کپڑا ہٹایا تو بیٹی۔ بڑی پریشان، پھر حضرت بری امام کے پاس گئی، انہوں نے کہا جی یہ بیٹی؟ انہوں نے کہا نہیں، تجھے کسی نے غلط کہا، یہ بیٹا ہے۔ اچھا بات کیا ہے؟ تو بار بار کبھی آتی ہے بیٹی ہے بیٹی ہے بیٹی۔ اس نے کہا جی بات یہ ہے، میں شاہ چند چراغ کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا تمہاری قسمت میں بیٹا نہیں، آپ کے پاس آئی تو آپ نے دعا مانگی، اللہ نے بیٹا دیا، تو میں اس کو دکھانے گئی تھی کہ ولی تو بری امام ہے، تو ولی ہی نہیں ہے، تو کہتا تھا بیٹے تیری قسمت میں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بیٹی ہے، تو یہ بیٹی بن گئی۔ پھر آپ کے پاس آئی، آپ نے کہا بیٹا ہے، بیٹا بن گیا۔ میں اس کو دکھانے گئی تھی کہ بیٹا ہے، آپ نے فرمایا گھر جاتے تجھے اور راستہ کوئی نہیں ملتا، تو ولیوں کو آپس میں لڑنے جاتے، جا بیٹا سیدھی گھر جا، اس کے پاس نہ جانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ والے، یہ میں حدیث کے تبصرہ کر رہا ہوں کہ اللہ والے یہ شان رکھتے ہیں، اللہ انہیں کتاب بھی دیتا ہے، قلم جو مرضی ہے لکھ دے، جو مرضی مٹا دے۔ اس نے کہا بیٹی ہے، بیٹی بن گئی، اس نے کہا بیٹا بیٹا بن گئی۔ تو یہ آپ نہیں بولتے، ان کے منہ سے خدا بولتا ہے، گفتہ او گفتہ اللہ بول۔ تو حضرات محترم، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے دربار میں جھک جائیں گے، سچی توبہ کریں۔ ولی ماں کے پیٹ سے ولی نہیں ہوتے، وہ چند ولی ہیں جو ماں کے پیٹ سے ولی آئے، ورنہ ولی اس دنیا میں آ کے انہوں نے نیکیاں کی، بڑے بڑے گناہگار، چور، لٹیرے، ڈاکو، جب توبہ کی
تو ولایت کی اعلیٰ منزل پہ پہنچ گئی. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، مومنو سچی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو پھر توبہ ٹوٹے نہ پائے. تو اللہ فرماتا ہے تو گناہ کر، توبہ کر، میں معاف کرنے والا ہوں نا. تو قدرت کی آواز ہے کہ یہ تو نے حد بندی کی ہے کہ اب میں توبہ کروں گا معاف نہیں کرے گا، میں نے دروازہ بند نہیں کیا، تو آج بھی توبہ کر، میں آج بھی آپ کی اپنے کرم کے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہوں. لہذا میری درخواست یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ توبہ کریں، اگر کسی وجہ سے ٹوٹ جائے پھر توبہ کریں. اللہ کو رونے والے بڑے پسند ہیں، توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں. وہ خالق، مالک، رزاق کے مطلق کریم ہے، اس کے 99 نام ہیں، اور 99 ناموں میں صرف 2 نام جبار و قہار سخت ہیں، باقی سارے کرم والے نام ہیں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، مومنو کس چیز نے کرم والے رب سے تمہیں دھوکے میں رکھا. لہذا آج کی اس افطار محفل میں میری درخواست یہ ہے بھائیوں سے، عزیزوں سے، بچوں سے کہ موت سر پہ کھڑی ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، کہ خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. یہ گھڑی جو ہے نا، اس کی یہ سیکنڈ والی سوئی دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ پھر رہی ہے. ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے یہ اسی تیزی کے ساتھ ہمیں موت کی طرف لے جا رہا ہے. ایک ایک سیکنڈ ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے. لہذا اپنے اللہ کے دربار میں جھک جاؤ، توبہ کرو، جاری کرو. اللہ برکت. بیٹا مختصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. ہاں ٹھیک ہو